اپنے شو ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لندن کی پراسیکیوشن جیوری میں احمد وقاص گرایا کیس کی سماعت کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ یہ ایک فرد کے حوالے سے اقدام قتل کا مقدمہ ہے، مگر اس میں کچھ ایسے حقائق اور اس مقدمے سے جڑے کچھ ایسے پہلو سامنے آئے ہیں جو پاکستان کی عالمی سطح پر مزید رسوائی اور جگ ہنسائی کا سبب جو ہے وہ بن سکتے ہیں، اور ایف اے ٹی ایف یعنی فیٹف کی گرے لسٹ جس سے پاکستان نکلنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا ہے، اس پر بھی اس مقدمے کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اس کیس کی وجہ سے پاکستان کو مزید اس گرے لسٹ میں جو ہے وہ رہنا پڑے۔ تو یہ مقدمہ کیا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اسی والے سے آج ہم بات کریں گے۔ لیکن پہلے میں آپ کو اس سارے معاملے کا جو تناظر ہے اور جو اس کا خلاصہ ہے سمری، وہ مختصر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جنوری 2017 میں پاکستان میں کچھ 4 بلاگرز کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا، وہ لاپتہ ہو گئے۔ ان کی بازیابی کے حوالے سے تحریک چلی اور پھر الٹیمیٹلی ان 4 کو جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ ان میں سلمان حیدر، عاصم سعید، احمد رضا نصیر اور احمد وقاص گرایا شامل تھے۔ احمد وقاص گرایا جو اس سے پہلے بھی نیدرلینڈ میں رہتے تھے اور پاکستان آئے ہوئے تھے، جب وہ اٹھائے گئے تو وہ رہائی کے بعد جو ہے وہ واپس نیدرلینڈ چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہ خاموش رہے، اس کے بعد وہ خاموشی کا سلسلہ ٹوٹا اور انہوں نے اپنے اغوا کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرنا شروع کی، اور اس کے علاوہ ادروائز بھی وہ مختلف ایشوز کے حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ ٹویٹر پر خاصے سرگرم ہیں، افواج پاکستان اور آئی ایس آئی پر کڑی تنقید کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کے الفاظ کے چناؤ اور ان کے لب و لہجے کے حوالے سے جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ جب آپ ظلم سہتے ہیں، جب آپ تلخ تجربات سے گزرتے ہیں، تو پھر لہجوں میں تلخی آ ہی جاتی ہے۔ بہرحال ہمارا موضوع ٹویٹر پر ان کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، بلکہ یہ جو مقدمہ چل رہا ہے وہ ہے، تو اسی حوالے سے ہی ہم اپنی بات کو محدود رکھیں گے۔ تو ان کے قتل کی ایک سازش گزشتہ برس تیار کی گئی، اور باقاعدہ ایک شخص کو اس کی خدمات حاصل کی گئی، اسے ہائر کیا گیا، اسے سپاری دی گئی، اسے معاوضہ جو ہے وہ پے کیا گیا، اور روٹرڈم جہاں پہ احمد وقاص گرایا جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، وہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس مقدمے کی، اس سازش کی، اس منصوبے کی بھنک جو ہے وہ پڑ گئی۔ تو انہوں نے نہ صرف برطانوی حکام کو جو ہے وہ خبردار کیا، یا برطانوی حکام نے انہیں خبردار کیا، کچھ اس طرح کا ہی جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال 12 فروری 2021 کو جو ڈچ اتھارٹیز ہیں انہوں نے احمد وقاص گرایا کو ریسکیو کیا اور انہیں ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، اور انہیں بتایا گیا کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں۔ انہیں قتل کرنے کا ایک منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ جو منصوبہ ساز تھے انہیں معلوم نہیں ہو پایا کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس منصوبے کی خبر ہو چکی ہے، اور انہوں نے جو ہے احمد وقاص گرایا کو محفوظ مقام پہ جو ہے وہ منتقل کر دیا ہے۔ تو لہٰذا وہ منصوبے کے عین مطابق جس شخص کو خدمات حاصل کی گئی تھی وہ وہاں پہنچتا ہے، اور الٹیمیٹلی جب وہ واپس آتا ہے نیدرلینڈ سے واپس برطانیہ، تو 25 جون 2021 کو لندن پولیس جو ہے وہ گہیر خان نامی ایک شخص کو، 31 سالہ نوجوان ہے، اسے گرفتار کر لیتی ہے، اور پھر اسے تفتیش کی جاتی ہے اور اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ بنایا جاتا ہے، اقدام قتل کا مقدمہ جو ہے، اور اس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو اب تک جو اس مقدمے کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، پراسیکیوشن کی طرف سے جو ڈیٹیل جیوری کو فراہم کی گئی ہیں، اس کے مطابق 31 سالہ نوجوان گہیر خان جس کا تعلق پاکستان سے ہے، اسے ہائر کیا گیا، اور اسے وہ قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، مشکلات کا شکار تھا۔ تو اسے جب پیشکش کی گئی کہ 1 لاکھ برطانوی پاؤنڈ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے اگر آپ احمد وقاص نامی شخص کو جو ہے
وہ قتل کر دیں تو وہ بندہ فوراً تیار ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے اتنی بڑی اماؤنٹ اگر اسے مل رہی ہے اور جس سے اس کی ساری مشکلات، ساری پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہو سکتی ہیں، تو اس نے فوراً یہ ٹاسک جو ہے یہ قبول کر لیا۔ 13 جون 2021 کو ایمسٹرڈیم وہ آتا ہے گوہر خان، اور وہاں وہ لوکل اتھارٹیز کو بتاتا ہے کہ میرا بھائی ہے زبیر خان جو آرتھرائٹس میں مبتلا ہے، میں اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں آیا ہوں۔ جب لوکل اتھارٹیز جو ہیں وہ زبیر خان کو ٹیلی فون کرتی ہیں اور اس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ جی کیا یہ شخص تمہاری انویٹیشن پہ جو ہے وہ آیا ہے، اور تو وہ شخص اسے پہچاننے سے، یعنی زبیر خان گوہر خان کو پہچاننے سے جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، چنانچہ گوہر خان کو ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ چند دن بعد ہی 17 جون 2021 کو گوہر خان لندن سے پیرس کی ٹکٹ جو ہے وہ بک کرتا ہے، اور لندن سے پیرس کے سفر کے دوران ہی جس بندے نے اسے قتل کرنے کا ٹاسک دیا ہے، جسے مرڈز برطانوی حکام نے کہا، اور ابھی معلوم ہوا ہے کہ اس کا جو نام ہے وہ مزمل ہے، تو مزمل سے اس کی چیٹ ہوتی ہے، اس سے اس کا رابطہ ہوتا ہے گوہر خان کا، اور وہ بلف کھیلتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں نیدرلینڈ، یعنی ہم سے مراد یہ ہے، ہم جمع کا صیغہ وہ اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ میرے پاس ایک پوری ٹیم ہے اور ہم ٹیم کی صورت میں جو ہے وہ موو کر رہے ہیں، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو اخراجات ہیں، زیادہ سے زیادہ پیسے بٹور سکے، زیادہ سے زیادہ اخراجات جو ہے وہ کلیم کر سکے۔ اچھا، وہاں جا کر بھی جو ہے وہ پیسوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور وہ جو مزمل نامی شخص ہے اس سے اس کی چیٹ ہوتی ہے، تو اسے جب وہ بتاتا ہے پیسوں کا کہ اتنے میرے اخراجات ہو گئے ہیں اور اتنے پیسے مجھے مزید چاہیے، تو مزمل نامی شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں یورپ گھما پھرا ہوں، مجھے پتہ ہے ان ساری جگہوں کا، اتنا خرچہ جتنا تم بتا رہے ہو اتنا ہو نہیں سکتا۔ تو وہ اسے کہتا ہے جواباً گوہر خان کے برطانیہ کا صرف ویزا لگوانے پہ جو ہے وہ 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو مزمل نامی شخص ہے، جو اس کا ہینڈلر ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرا جو برٹش پاسپورٹ ہے، برٹش پاسپورٹ، میں نے کبھی اس پہ ویزا لگوانے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو مزمل نامی شخص ہے شاید اس کے پاس برٹش نیشنلٹی، برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال گوہر خان پیرس سے بس پکڑ کے جو ہے روٹرڈیم آ جاتا ہے، اور احمد وقاص گرایا کا جو گھر ہے اس کی ریکی شروع کر دیتا ہے، اور باقاعدہ وہاں لوگوں سے پوچھتا ہے کہ جی یہاں احمد وقاص نام کا کوئی بندہ جو ہے وہ رہتا ہے، اور مزمل جو ہے وہ اسے بتاتا ہے۔ وہ جب پتہ چلتا ہے کہ احمد وقاص گرایا یہاں پہ نہیں ہے، تو مزمل اس سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے جس میں احمد وقاص گرایا کو اس گھر میں داخل ہوتے دیکھا گیا ہے، اور باس کے کہنے پہ جو ہے وہ یہ ویڈیو بنائی گئی تھی۔ اب باس جو ہے وہ کون ہے یہ برٹش جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے ابھی مینشن نہیں کیا۔ تو بہرحال وہ کہتا ہے گوہر خان کہ آپ اس شخص کا، مجھے دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اسے پوری پکچر نہیں دکھائی جاتی، پوری تفصیلات جو ہیں وہ اسے فراہم نہیں کی جاتی، صرف اسے احمد وقاص بتایا جاتا ہے، گرایا بھی نہیں بتایا جاتا، مکمل نام بھی، ساتھ اس کو تصویر دی جاتی ہے، ایڈریس دیا جاتا ہے کہ یہاں یہ بندہ رہتا ہے، یہ اس کی تصویر ہے، اس کو جا کے تم مار دو۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس کا اگر ٹویٹر اکاؤنٹ ہو، اس کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہو، اس کا اگر قومی شناختی کارڈ نمبر ہو تو وہ مجھے دے دیں، اس کی مدد سے میں اس کو ٹریس کر لوں گا، جہاں بھی ہوگا اس کو کھوج نکالوں گا میں۔ تو وہ ٹویٹر اکاؤنٹ اور فیس بک اکاؤنٹ یا اس کی جو قومی شناختی کارڈ نمبر ہے، باقی ڈیٹیلز ہیں، وہ اسے فراہم نہیں کی جاتی۔ اب اسے اندھیرے میں رکھنے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، ایک یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے پتہ چل جائے کون ہے تو یہ اسے مارنے سے انکار کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ پیسوں کا جو ہے وہ تقاضا کرے جب اسے پتہ چلے کہ کس بندے کو اس نے مارنا ہے، تو اس لیے شناخت جو ہے، صحیح شناخت جو ہے وہ اس لیے اسے ڈسکلوز نہ کی جا رہی ہو۔ بہرحال ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گوہر خان چونکہ خود قرضوں میں جکڑا ہوا ہے، پریشانی میں ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی قرضوں کا معاملہ تو نہیں ہے، یعنی اس بندے نے کوئی آپ سے قرضہ لیا ہوا ہو اور واپس نہ کر پا رہا اور اس لیے آپ مارنا چاہ رہے ہو تو پھر میں نہیں ماروں گا۔ ظاہر اس کے اندر بھی انسانیت کی رمق کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے کہ جس مسئلے میں وہ خود پھنسا ہوا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اگر وہ بندہ بھی اسی مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، قرض خواہ ہے، تو میں اسے جو ہے وہ قتل کروں۔ تو بہرحال
وہ وہاں پہ مزید پیسوں کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مزید پیسے چاہیے، میرے پاس ٹیم ہے، وہ میں نے سب کو پیمنٹ کرنی ہے، یہ میرے اخراجات ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کام کیے بغیر وہ اسے مزید پیسے جو ہیں وہ دینے سے جو ہے وہ انکار کر دیتے تھے. اس دوران یہ بات بھی ہوتی ہے، گوہر خان کہتا ہے کہ جی اگر میں اس سے ملتے جلتے کسی شخص کو مار دوں، اس کے کسی ہم شکل کو قتل کر دوں، تو کیا پھر بھی مجھے پیسے ملیں گے؟ تو وہ ہینڈلر جو ہے مزمل، وہ کہتا ہے کہ نہیں، پھر تمہیں پیسے نہیں ملیں گے، تمہیں اسی بندے کو ہی مارنا ہوگا جس بندے کی تصویر جو ہے وہ تمہیں دی گئی ہے. اور ساتھ ہی یہ پلاننگ بھی کی جاتی ہے اور ان کی جو آپس میں چیٹ ہوتی ہے، جو ڈیٹیل پراسیکیوشن نے جیوری کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے اب تک کی کارروائی کے دوران، اس سے جو ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی منصوبہ بندی یہ تھی کہ جی اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو میں گھر کے اندر گھس کے بیٹھ جاتا ہوں، کوئی بھی بچہ یا کوئی خاتون کو جو بھی دروازہ جس نے بھی کھولنا ہے تو میں گھر کے اندر گھس کے بیٹھ جاؤں گا. شام کو یا جب بھی وہ احمد وقاص گھر میں داخل ہوگا تو میں اسے چھری مار دوں گا، اور چھری مار کے قتل کرنے سے یہ تاثر ملے گا جیسے یہ رابری کا کیس ہے، جیسے یہ ڈکیتی کا یا چوری کا جو ہے کوئی واقعہ ہے جس میں جو ہے وہ اسے قتل کر دیا گیا ہے. تو بہرحال پیسوں کے معاملے پہ جھگڑا ہوتا ہے اور وہ لڑ جھگڑ کے جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے پیسے نہیں دینے تو پھر ظاہر ہے میں جو ہے وہ واپس آ رہا ہوں. تو وہ واپس آتا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 25 جون کو جو برٹش اتھارٹیز ہیں وہ اسے گرفتار کر لیتی ہیں اور اس کے پاس ایک سیمسنگ گلیکسی موبائل برآمد ہوتا ہے، ایک نوکیا کا موبائل برآمد ہوتا ہے، 2 ایکسٹرا سم کارڈ ہیں اس کے پاس، ایک واٹس ایپ کا اکاؤنٹ ہے، ایک سگنلز کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے، اور یوں ساری تفصیل جو ہے وہ برٹش اتھارٹیز کے پاس آ جاتی ہے. برطانوی حکام نے یہ مقدمہ چلانے اور گرفتار کرنے سے پہلے اتنے شواہد جو ہیں وہ اکٹھے کیے کہ ہر موقع کی ویڈیو، ہر ثبوت ان کے پاس جو ہے وہ موجود ہے. جتنی سگنلز پہ واٹس ایپ پہ چیٹ ہوتی ہے مزمل کے ساتھ گوہر خان کی، وہ بھی ساری ان کے پاس موجود ہے. اور جہاں جہاں وہ جاتا ہے، مثلا وہ چھری خرید رہا ہے تو چھری خریدنے کی ویڈیو ان کے پاس موجود ہے، گھر کے باہر ریکی کر رہا ہے وہ ویڈیو موجود ہے. تو جیوری کے سامنے گزشتہ چند روز سے وہ ایک طرف وہ ویڈیوز چلا رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے، دوسری طرف وہ چیٹ دکھا رہے ہیں کہ یہ کس کے ساتھ اس کی جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو بہرحال جو تازہ ترین حقائق سامنے آئے ہیں، ایک تو ابتدائی طور پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آ گئی تھیں، لیکن ابھی جو لیٹسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے اور اس میں پراسیکیوشن کی طرف سے نئی چیزیں شیئر کی گئی ہیں، وہ چیزیں ہیں گوہر خان کو جو رقم کی منتقلی ہے اس کے حوالے سے کہ اس کو رقم کیسے منتقل ہوئی اور کون سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ استعمال کیے گئے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جی محمد آصف نام کا کوئی پاکستانی بندہ ہے جس کا تعلق جو ہے وہ غالباً چنیوٹ شہر سے ہے، وہ اس کا دوست ہے، جاننے والا ہے گوہر خان کا، اور نہ صرف دوست اور جاننے والا ہے بلکہ لاہور کے بورڈنگ سکول میں وہ دونوں کٹھے رہے ہیں، ان کو کلاس فیلو ہیں، ان کی دوستی ہے. اور 2014 میں محمد آصف نے اپنے برادر ان لا رضا سید حسن جو برطانیہ میں ہوتا ہے اس سے متعارف کروایا گوہر خان کو. تو اب گوہر خان جو ہے وہ مئی 2021 میں رابطہ کرتا ہے محمد آصف سے جو پاکستان میں ہے، اور اسے کہتا ہے کہ مجھے کچھ رقم جو ہے وہ چاہیے برطانیہ میں. تو وہ رقم اگر الیکٹرانکلی میرے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ میں آئے گی اور مجھے میرے نام سے جو ہے وہ بھیجی جائے گی تو میں اس کو استعمال نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں کا جو ہے وہ قرضہ دینا ہے اور بہت سے اس پہ مقدمات ہیں اور مالی جو ہیں معاملات ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی وہ رقم میں استعمال نہیں کر سکوں گا، تو اس کا کچھ حل جو ہے وہ مجھے بتاؤ. تو آصف کہتا ہے کہ وہ میرا پاکستانی اکاؤنٹ میں وہ پیسے آ جائیں جو برٹش پاؤنڈ ہیں، اور میں تمہیں وہاں برطانیہ میں جو ہے وہ پیسے دے دوں گا. اب طے ہوتا ہے کہ جی 5000 پاؤنڈ کی جو رقم ہے وہ تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گی. جو ایکسچینج ریٹ ہے پاؤنڈ ٹو پی کے آر وہ 220 روپے جو ہے وہ ان کا طے ہوتا ہے، اور یہ اس وقت مئی میں جو ایکسچینج ریٹ تھا اس حساب سے کوئی 11 لاکھ روپے کی رقم لگ بھگ جو ہے وہ بنتی ہے. تو وہ رقم آصف کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتی ہے. گوہر خان وہ پیمنٹ سلپ جو ہے وہ پاکستان کے نجی بینک میں جو پیسے جمع ہوئے ہیں اس کی پیمنٹ سلپ جو ہے وہ آصف کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اور آصف جو ہے وہ اپنے برادر ان لا کو وہ 11 لاکھ روپے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ اس کو پے کر دو. تو برطانیہ میں جو اس کا برادر ان لا ہے وہ 11 لاکھ روپے ایک لفافے میں ڈال کے جو ہے
وہ گوہر خان کو دے دیتا ہے۔ اب اس میں جو پراسیکیوشن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دو بندے ہیں یعنی محمد آصف اور اس کا جو برادر ان لا ہے رضا سید حسن، یہ انہیں ہو سکتا ہے کہ یہ پتہ نہ ہو کہ یہ رقم کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اقدام قتل کی سازش میں شاید وہ شریک نہ ہوں، لیکن رقم بہرحال ان کے ذریعے جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے اور فیسیلیٹیٹر کا کردار جو ہے وہ انہوں نے ادا کیا ہے۔ تو یہ ٹرائل کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ سماعت ہو رہی ہے، تو 1 فروری تک ٹرائل جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد جیوری جو ہے وہ اس تاریخ کا اعلان کرے گی اور فیصلہ سنائے گی یہ جو ملزم ہے گوہر خان اس کے خلاف۔ تو اس سے پہلے بھی جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کریمہ بلوچ، ٹورنٹو میں وہ پراسرار انداز میں مردہ پائی گئیں، اور اب یہ جو احمد وقاص گرایا کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا ہے اور سارے حقائق جو ہے وہ سامنے آ گئے، تو اس میں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں افواج پاکستان پر اور ISI کی طرف جو ہے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں، کیونکہ ٹویٹر پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں ISI پر، فوج پر۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت تک کوئی ایسی کنکریٹ ایویڈنس تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکے کہ اس میں ہمارے جو ادارے ہیں وہ ملوث ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور نام آ رہا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے، تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ یہ جو مجرمانہ خاموشی ہے وہ کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پہ یہ جو واقعہ سامنے آیا تو اس پہ جتنے بھی ہمارے خاص سول ادارے ہیں، محکمے ہیں انٹیلیجنس کے یا جو فوج کے حوالے سے جو انٹیلیجنس کے جو ہمارے ادارے ہیں، تو وہ متحرک کیوں نہیں ہوئے؟ اس میں جتنے بھی لوگوں کے نام آ رہے ہیں جو اس سازش میں شریک ہیں، وہ سارے کے سارے وہ پاکستانی ان کا اوریجن ہے، اور اس میں یہ جو آصف نام کا بندہ ہے جس نے یہ رقم جو ہے وہ منتقل کی ہے، وہ تو رہتا ہی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ جو ہمارے ادارے ہیں، خفیہ ادارے ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے برطانوی حکام سے مل کے اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیا محمد آصف کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر وہ قتل کی سازش میں شریک نہیں بھی ہے تو منی لانڈرنگ تو اس نے کی ہے، اور منی لانڈرنگ جو ہے وہ سب سے بڑا الزام ہے جو عالمی برادری ہمارے اوپر لگا رہی ہے، اور یہی وہ الزام ہے جس کی وجہ سے ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں جو ہے وہ موجود ہیں۔ اور اب اگر ہم یہ ایک معاملہ جو سامنے آیا ہے جس پہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ مزید خراب ہو سکتا ہے، تو اس معاملے کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور اس شخص کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ اور یہ جتنے بھی لوگ انوالو ہیں، چاہے وہ مزمل ہے، کوئی برطانوی حکام سے پوچھا جانا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ ریاست اور ملک سے کی سطح پر جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے اور شیئر کی جا سکتی ہے، اور یہ ساری معلومات جو ہیں وہ شیئر کی جا سکتی ہیں کہ مزمل کون ہے، رضا سید حسن جو ہے وہ کون ہے، اور یہ جو آصف ہے جس نے پاکستان سے رقم جو ہے وہ منتقل کی ہے، وہ بندہ جو ہے وہ کون ہے۔ جب آپ ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، جب آپ مجرمانہ خاموشی، پراسرار خاموشی اختیار کر لیں گے، تو پھر ظاہر ہے انگلیاں تو اٹھیں گی اور آگے چل کے جو ہے وہ شاید کوئی اس طرح کی ایویڈنس بھی جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال لودھی کو اجازت دیجیے۔ جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھے گا مزید تفصیلات بھی جو ہے وہ ہم آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔